دل دہلانا تو ایک شاید چھوٹا لفظ ہے جو ہوا ہے. اینڈ لیٹس مے بی گو بیونڈ مذمت, کچھ مذمت تو ٹی ایل بی بھی کر چکے ہیں, خان صاحب بھی کر چکے ہیں. آپ کا ایک بڑا اسپیسیفک ٹویٹ تھا, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر. آپ کے لفظ ہیں کہ the de-weaponization of blasphemy laws will lead to more terrorism. تو کیا پرسپیکٹو ہے آپ کا اس بات پر؟ اصل میں یہ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے سیالکوٹ میں وہ منیب برادرز کے حوالے سے بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ شیخ پورہ میں ایک اور صاحب تھے, ان کو بھی اسی طریقے سے مطلب یہ کہ قتل کر دیا گیا. تو یہ ظاہر سی بات ہے قتل ناحق ہے, اور مذمت تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی مذمت کر کے اپنے آپ کو مطلب سمجھتا ہے کہ بس اس نے اپنی حجت تمام کر دی ہے. لیکن بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون کو دوش دینا وہ غلط ہے. قوانین تو ظاہر سی بات ہے معاشرے کو ڈسپلن کرنے میں اور اس میں نظم و ضبط پیدا کرنے میں کے لیے جو ہے نا وہ امپوز کیے جاتے ہیں اور انیکٹ کیے جاتے ہیں. لیکن جب قوانین کو توڑا جاتا ہے تو اس کی سزا دینا بھی تو ظاہر سی بات ہے عدلیہ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کرے. لیکن ہمارے ہاں ڈائریکٹلی خاص طور پہ ایک اس طرح کی وہ شروع ہو جاتی ہے, کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے فوراً کہ یہ جو قوانین ہیں خاص طور پہ جو بلاسفیمی لا ہے یا اس طرح کے جو قوانین ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ویپنائزیشن تو دیکھیں کوئی بھی قانون جب اس کا مس یوز ہوگا تو وہ اس کے بارے میں سارے یہ کہیں گے کہ یہ ویپنائز کیا گیا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ہمارے ہاں وہ ایک بہن کا قتل ہو گیا, وہ ظاہر جعفر نے کر دیا ادھر اسلام آباد میں, ٹھیک ہے نا, ان کا سر تن سے جدا کر دیا. ہم تو یہ سنتے تھے کہ یہ سر تن سے جدا والا جو وہ تھا وہ ٹیررسٹ یوز کرتے تھے اس کو, اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ یوز کرتے تھے. لیکن وہ کیا جو ہے وہ ایک بالکل ہی مطلب یہ کہ مذہب سے دور ایک فرد نے اس کا ارتکاب کیا ہے, اور اس کو پھر وہ ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے, پھر وہ اس کو سزا بھی نہیں ہو رہی, اور وہ لیفٹ رائٹ سے سارے لوگ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی لگے ہوئے ہیں, ہم سب پوری قوم لگی ہوئی ہے کسی طرح اس کو سزا ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پا رہی. اب یہ میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک خاتون تھی, انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا جو میری نظر سے گزرا کہ یہ ویپنائز کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کو ہی بلیم کرنا چاہیے. یعنی مطلب یہ کہ تو میرا یہ جواب یہ تھا کہ ڈی ویپنائزیشن اگر کریں گے, قانون اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ جو ان سارے جو قائدین تھے قومی, ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو اسلامسٹ نہیں تھے نا, وہ تو سیکولر لیڈر تھے. تو انہوں نے جب یہ چیز ان چیزوں کو محسوس کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی فائدے کے لیے کیا, چلے وہ بھی مان لیا, لیکن سیاسی فائدے کے علاوہ ان کو یہ پتا تھا کہ معاشرے میں اس کی ضرورت ہے, وہ مقدسات کے اوپر نہیں مطلب برداشت نہیں کرتے نا چیزوں کو. انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے لیے قانون لے آئیں گے, اور جو قوانین انیکٹ ہو جائیں گے تو لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یار حکومت اور عدلیہ اس بات پہ سنجیدہ ہے کہ جو جرم کا ارتکاب کرے گا اس جرم کی وجہ سے مجرم کو سزا ملے. لیکن چونکہ جو مجرم کو آپ دیکھ لیں تاریخ میں ایک بھی کسی کو بلاسفیمی لا میں سزا نہیں ہوئی کسی کو بھی, ٹھیک ہے نا. یعنی مطلب ٹھیک ہے اس کو یوز ہوا ہے, مس یوز ہوا ہے, لیکن سزا تو کبھی کسی کورٹ نے نہیں دی. تو وہ ایک یعنی اس کا مقام ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک سیریمونیل لا ہو, وہ لگا دیا گیا ہو, لیکن اس کو بلیم کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کہنا یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ناانصافی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس ناانصافی کی وجہ سے جب انصاف نہیں ملتا اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور پھر وہ موب مینٹالٹی جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے. مشال خان کے اندر بھی یہی ہوا تھا, اس میں بھی ANP کے لوگ, معیار خان اور یہ سارے لوگ اس میں انوالو تھے, اور ان لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی سیکولر تھے, ان کے بھی جو ریلیشن شپ تھی, افیلیشن تھی, وہ سیکولر پارٹی سے تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس پہ نا ایک دوسرے کے اوپر ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف آئیڈیولوجیکل افیلیشن یا پولیٹیکل افیلیشن یہ نہیں کرنی چاہیے. جرم جو بھی ہو وہ جرم ہے, دہشت گردی جس قسم کی بھی ہو دہشت گردی ہے, اس کو کسی اور قانون کے اوپر تھوپنا یا ریلیجیس بلیف کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہم بہتر یعنی مستقبل نہیں بنا سکتے. کچھ 5-10 باتیں ہو گئی ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایک بات کر کے تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جائیں. جس طرح آپ نے ظاہر جعفر کا ذکر کیا,
اب جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے, اگر ہم کہیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, بل لائیں, اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار میرا کل سڑک پہ ٹریفک میں مسئلہ ہو گیا تھا, مجھے مار دیا, میں مرد ہوں, مجھے بھی تو مار پڑی, وہ مباحثہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کو اس لیے نہیں مار پڑی کیونکہ وہ مرد ہے. اگر عورت کو اس لیے مارا جا رہا ہے گھر پہ کیونکہ وہ عورت ہے, تو پھر ڈومیسٹک وائلنس کا بل یا اس کی پروٹیکشن کے لیے آنا چاہے گا نا. مرد کو اس لیے نہیں مارا جا رہا سڑک پہ, یا لڑائیاں ہو رہی ہیں, یا اگر کل ایک مرد کو جلایا گیا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اینٹی پیٹریارکل ہے یا یہ میٹریارکی ہے, کیونکہ اس کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ مرد ہے. تو ظاہر جعفر کے کیس میں جو بھی اس کے ریلیجیس بلیفs ہوں گے, it didn't come into play, it's not patriarchal. جہاں پریکٹیکلٹی کی آپ نے بات کی تھی, بلاسفیمی لاز تو یہاں پر اس سب کانٹیننٹ میں برٹشرز نے انٹروڈیوس کیے نا. اس سے پہلے ہندو راج بھی تھا یہاں پر, پنجاب میں بھی ہندو راج بھی تھا, سب کانٹیننٹ میں مسلم راج بھی تھا. ایز سچ آپ کو بلاسفیمس کیسز نہیں مل رہے تھے. انفیکٹ جب لا آیا کیسز بڑھ گئے. لیکن ایک ایک کر کے اگر ہم بات چلیں, بالکل اس سرے سے شروع پہ واپس بات جائیں, آپ نے جو ویپنائزیشن کی بات کی, کیا کسی بھی لا کو ویپنائز ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈی ویپنائزیشن نہیں ہونی چاہیے, تو آپ آلریڈی ایکنالج تو کر رہے ہیں کہ ویپنائز ہوا ہے. وائی شوڈ لاز بی ویپنائز ٹو بگن وتھ؟ لاز آر لاز, اس کی ویپنائزیشن کیوں ہونی چاہیے؟ ہاں جی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیں تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے تو میرا وہ ٹویٹ نہیں تھا. میرا ٹویٹ تو وہ اس پرٹیکولر ویپنائزیشن کے اوپر تھا کہ ہمیں ڈی ویپنائزیشن کی بات نہیں, وہ ایکنالجمنٹ نہیں ہے. بیسیکلی میں وہ ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ اگر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا تو اطلاق نہ ہونا تو ڈی ویپنائزیشن ہے نا. یعنی میرا مراد یہ نہیں ہے کہ ویپنائز کرنا, اس کو مس یوز کرنا. میرا ویپنائزیشن سے میرا مراد یہ ہے, میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کا اطلاق نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اچھا, قانون کی ویپنائزیشن انہوں نے فرمایا تھا خاتون نے کہ یہ فرام دا ریجیم آف, یعنی مطلب ملٹری ریجیم آف ضیاء الحق کے دور سے یہ شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ چیزیں ساری بڑھی ہیں, اور اس طرح سے یہ تمام معاملات ہوئے. آپ کی بات درست ہے. اصل میں اس ٹائم کی جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ اس طرح کی موڈز آف کمیونیکیشن اور میڈیا اور یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بات جو تھی وہ دب جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ٹریول نہیں کر پاتی تھی. یا تو معاشرتی اگر تو کسی نے ریکارڈ کر لیا, جیسے غازی علم الدین شہید کا وہ والا وہ ہے, وہ ایک پورا ہسٹوریکلی وہ چلتا آ رہا ہے, یا اس سے پہلے بھی کل میں کچھ تاریخ پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم کے اوپر جب وہ بات جو تھی وہ معاشرتی طور پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے نا. اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا سانحہ پیش بھی آتا تھا کہ اگر کوئی بلاسفیمی کمٹ ہو جاتی تھی یا کوئی چیز, تو وہ لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے, کیونکہ ان کو اس بات پر اسٹیٹ کی عدل اور انصاف پر اعتماد تھا. ٹھیک ہے. برٹشرز نے بھی جو وہ کیا, وہ ظاہر سی بات ہے, میں عدل اور انصاف کی تو ان کی بات نہیں کروں گا, لیکن برٹشرز نے بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا. یعنی مطلب انہوں نے اس کو یوز کیا اس لیے کیونکہ معاشرے میں اس کی وہ نہیں ہو رہی تھی نا, بلاسفیمی کو الاؤ نہیں کر رہی تھی. یعنی سوسائٹی جو تھی وہ اتنی ٹالرنٹ نہیں تھی. لیکن شروع میں بھی یہی سلسلہ تھا, لیکن ان کو جب کوئی کمٹ کرتا تھا اس طرح کا, تو وہ جب کورٹ آف رائل کورٹ میں یا کہیں پہ بھی پیش ہوتا تھا, وہاں پہ نظام میں, جس طرح آپ نے ابھی ایک راج کی بات کی, تو مغلیہ نظام میں بھی جب وہ پیش ہوتا تھا تو وہاں پہ اس کا پورے طریقے سے اس کا سدباب کیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ ہاتھ میں قانون نہیں لیتے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اب اس ٹائم پہ. آپ جو برٹشرز کا ذکر کر رہے ہیں, بلاسفیمی لفظ کی اگر ہم ایٹیمالوجی بھی دیکھیں تو یہ تو انگریزوں کا لفظ ہے, یہ ہمارا لفظ ہے ہی نہیں, اسلامک لفظ ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا ایک لا ہے جو انہوں نے اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا. یہ تو آپ اور میں دونوں ہی اس بات پہ اگری کریں گے کہ برٹشرز کے ہم سگے نہیں تھے. وہ جنرل ڈائر نے جو کیا وہی فلسفی تھی برٹشرز کی, ہمیں بچانے کے لیے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ان کا لفظ ہے, اپنے ریلیجس جو ان کے پرنسپلز ہیں وہاں سے وہ لے کر آ رہے ہیں. آپ اگر اسلامک ہسٹری, اسلامک جورسپروڈنس میں دیکھیں, ہماری تو ہے ہی نہیں بلاسفیمی کی ہسٹری, ہم نے تو ایک انگریزوں کا قانون اڈاپٹ کیا. اچھا نہیں, تاریخ اسلام میں توہین رسالت کا قانون تو ہے, ایسی بات ہے. یعنی بلاسفیمی کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, دیکھیں ٹرانسلیشن میں, وربیٹم میں, لیگزیکون میں اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں, بڑی ساری ایکسپلینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. ہم جب بلاسفیمی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی تو ہم لنگوا فرانکا جو ہماری ہے, یعنی مطلب انگلش ایک اس طرح کی زبان ہے اور اردو ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں. بیسیکلی تو ہم اس لیے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو بلاسفیمی کو ہم
جب یوز کرتے ہیں تو وہ ہم توہین رسالت یا مقدسات کی توہین کے حوالے سے. سر اسلام کی ہسٹری میں توہین رسالت پہ کب کسی کو موت دی گئی ہے؟ یہ مجھے تو ایک بھی اسلامک ہسٹری میں واقعہ نہیں یاد آتا. اس پر میری والدہ کی کتاب ہے, میں آپ کو وہ لنک اس کے بعد شیئر کر دوں گا. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, وہ میرے گوگل ڈرائیو پہ میں نے پبلک میں شیئر کی ہے. انہوں نے تاریخ کے لحاظ سے یہ سارا پرسپیکٹو لے کے آئے. یہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے. یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ان کو ایذا پہنچاتے تھے, اور طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس میں وہ جب دعوت دینے گئے تو ان پہ پتھر مارے گئے, اور وہ پھر اس میں ان کی دعا ہے جو احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ اس قوم میں سے ایسا کوئی فرد یعنی مطلب پیدا کر دے جو اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اس میں مطلب وہ پھر وہ جو علماء کرام ہیں محدثین ہیں انہوں نے پھر کہا کہ محمد بن قاسم جو تھے جو سندھ میں آئے تو وہ اس طائف کے اس قوم میں سے تھے. لیکن یہ جو فتح مکہ کے اوپر یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. یعنی یہاں تک کہ ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے دودھ پیتے بھائی چچا بھی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, ان کا غزوہ بدر میں کلیجہ کاٹ کے نکال کے تو اس کو چھپایا تھا. یعنی مطلب اتنی ان کی ڈیڈ باڈی کی توہین کی تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا. اور اس طرح کے بہت سارے یعنی جو لوگ تھے انہیں عام معافی تھی, یعنی جنرل ایمنیسٹی تھی جب فتح مکہ ہوا تھا. تو لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی توہین کرتا تھا, یعنی مطلب ان کے اوپر ان کی مطلب اس کا ارتکاب کرتا تھا توہین رسالت کا, تو وہ حکم دیا خاص طور پہ جو احادیث میں ریکارڈڈ ہے, اور وہ میری والدہ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائے تو اس میں بھی اس کی جان بخشی نہیں ہوگی. لیکن پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پریروگیٹو تھا, اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے اور وہ یہ کر سکتے تھے. لیکن بعد میں پھر جب ہم خلفائے راشدین کے اس میں آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں فتنے اٹھے اور کسی نے جو ہے نا وہ رسول کا دعویٰ کر دیا, تو وہ بھی انہوں نے ان کو ختم کیا, یعنی مطلب ان کو ایلیمینیٹ کیا. اور اسی طریقے سے جب آتے ہیں عباسی یعنی بنو امیہ کی خلافت میں, بنو عباس کی خلافت میں, سلطنت عثمانیہ میں, ٹھیک ہے نا جی, یہ جتنی بھی اسلامک پھر بعد میں آئی ہیں مطلب قومیں اور سلطنتیں اور وہ ساری چیزیں آئیں, تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا فینومینن ہے, شروع سے ہی یعنی فرام دا ویری بگننگ دس از دا انٹیگرل پارٹ آف اے مسلم سینس آف بلانگنگ that his love for the prophet اور جو مقدسات ہیں the sanctity of relics of Islam اس کے اوپر کوئی وہ برداشت نہیں کرتا. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قانون, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز پہ مجھے اختلاف ہے تو میں قانون کو خود اٹھا کے تو اس کی سزا جزا دے, نہیں, وہ ولی الامر کے پاس ہے. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ, کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور ولی الامر جو آپ کے اوپر یعنی مطلب ہم گورنمنٹ اس وقت کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو ہماری ریاست ہے اس کی, تو اس کی اطاعت ضروری ہے. اس میں جو قانون بنایا ہے, قانون کو ہاتھ میں لینا غلط ہے, لیکن ریاست کا بھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو قانون انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہیں اس کے اوپر سزا اور جزا کا یعنی مطلب وہ سلسلہ کرے تاکہ فتنہ نہ پھیلے. یہ بات تو درست ہے, اس پہ تو سب اگری کرتے ہیں, سارے اسکول آف تھاٹس بھی, ہمارے بھی جو ریلیجیس لیڈرز ہیں. اگر کسی کی گلی میں کوئی مولوی غلط بات کرتا ہے وہ دوسری بات ہے, بٹ اس پہ تو کمپلیٹ اگریمنٹ ہے کہ کوئی بھی انسان اٹھ کے نہیں مار سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ممتاز قادری کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے, لیکن لیڈر جو ہیں, ریلیجیس لیڈرز جو ہیں, وہ سب ایک ہی بات مانتے ہیں کہ آپ اٹھ کر نہیں مار سکتے. اس بات پہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں, لیکن آپ جو لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کر رہے ہیں, لو آف دا پروفٹ بالکل ہے, لیکن اس کی جو ویپنائزیشن ہے کہ جس طرح پاکستان میں بھی اگر ہم عشق رسول کا نام لیں اس سے مراد ٹی ایل پی ہی ہوتا ہے, اس سے مراد ویپنائزیشن ہی ہوتا ہے, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی صفائی کرتا ہے, اگر کوئی جھاڑو مارتا ہے, اگر کوئی چیزیں صاف رکھتا ہے, یا اگر کوئی مسجد صاف کر رہا ہے, ہم جب عشق رسول کہتے ہیں ہم اس انسان کو نہیں امیجن کرتے. اور مے بی شاید تھوڑی ری امیجنیشن کی بھی ضرورت ہے, لیکن اسپیسیفکلی ڈیتھ کی اگر ہم بات کریں,
سر یہ رافت مظہر نے پوری ریسرچ کر کے چھاپی بھی ہے, شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو, کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں امیہ ڈائنسٹی کی بھی آپ نے بات کی, بلاسفیمی کی سزا ڈیتھ تو کبھی تھی ہی نہیں. اور انفیکٹ ہم بھی جب لا بنا رہے تھے تو یہ وہ جو نیشنل اسمبلی میں سارے ڈسکشن ہوئے ہیں, یہ رافت مظہر کی ریسرچ ہے اس میں, کہ جہاں جہاں لکھا تھا کہ اس کی سزا موت نہیں ہوگی, انہوں نے وہ نہیں ہوگی بولا ہی نہیں اور موت سزا کر دی. تو یہ جو ہم نے لا بنایا ہوا ہے, اس کی ہمیں حنفی اسلامک جورسپروڈنس, اسلامک اسکول آف تھاٹس کی ہسٹری میں کوئی منافقت ملتی نہیں ہے کہ ایسے سملر لاز ادھر بھی ہوں. اچھا, اس میں نا آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات کی, تو امام ابو حنیفہ کا نے جو اپنی حنفی اسکول آف تھاٹ کی جو ان کی جہاں پہ انہوں نے اپنے کام کو کوئی حجت تمام کی, یعنی مطلب اپنے فقہ کے اوپر جو ان کی اسکالرشپ تھی جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے, تو اس پہ ان کا ایک قول ہے جو میرے پاس ریکارڈڈ ہے یہاں پہ, میں آپ کو بھجوا دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے بیان کر دی, ٹھیک ہے نا, یعنی مطلب یہ کہ حنفی اسکول آف تھاٹ اس پہ سب کا اجماع ضرور ہے, لیکن بہت سارے اور اسکول آف تھاٹس بھی ہیں نا, امام مالک کا بھی ہے, امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کے اوپر بھی وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں خود, لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ پرٹیکولر چیزیں ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کہ جب بھی آپ اسلامک جورسپروڈنس پہ بات کرتے ہیں نا, یا اس کے کسی ایلیمنٹ پہ بات کرتے ہیں, تو وہ صرف اس کی میڈیسن نہ دیں. یعنی اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کسی فارمیسی پہ جاتے ہیں اور ایک کسی بیماری کی میڈیسن لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ تب تک آپ کو نہیں دے گا جب تک اس کی پرسکرپشن وہ ڈاکٹر نے نہ دی. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی پرابلم کا سولوشن جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا آپ کو جب پہنچتا ہے, تو اس وقت تک اس پہ اپنی رائے فائنل مت قائم کریں جب تک کہ اس فقہ کا جو اسکالر ہے یعنی ڈاکٹر ہے وہ اس کے اوپر آپ کو اس کی رائے کھول کے نہ بتاتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں بیسیکلی ہے کیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو نان مسلم کمٹ کرتے تھے نا بلاسفیمی کو یا اس طرح کی چیز کو, ان کو قتل کرنا ناجائز تھا. اسی لیے تو میں نے آپ کو یہ بات کہی شروع میں ہی کہ وہ کنڈیمنیبل تھا. یعنی مطلب اگر اس طرح کی جب آپ یہ دیکھیں تو لوگ کتراتے تھے, ممتاز قادری کو نہیں کہتے تھے. اس کے اوپر بھی میری ایک رائے ہے, وہ جب آپ پوچھیں گے تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا, لیکن اس کو وہ کنڈیم نہیں کرتے تھے, اس کو بچانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر تو ہر بندہ یعنی مطلب ریلیجیس اسکالر سارے, کل سراج الحق صاحب نے بھی بڑا زبردست بیان دیا ہے جو یعنی مطلب یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا لوگوں کے, اس کے مطابق کہ جی وہ بلاسفیمی, ایک تو پہلی بات یہ کہ نان مسلم کے اوپر وہ آپ یعنی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, دوسرا نان مسلم کو تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر یہ قانون کا بلاسفیمی کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, اور اگر وہ ہو بھی جائے تو اگر وہ معافی مانگ لے فرض کریں تو اس کو پھر یعنی مطلب جانے دیا جا سکتا ہے, جس طرح انہوں نے اس کو وہ آسیہ بی بی کو رہا کیا ہے, تو وہ بھی اسی یعنی مطلب اس میں وہ یہ ساری چیزیں شامل رہی ہیں. لیک آف ایویڈنس پہ کیا ہے, معافی پہ نہیں کیا سر. نہیں معافی نہیں, کہ لیک آف ایویڈنس اسی لیے تھا نا کہ وہ نان مسلم تھی نا. نہیں بٹ تھا ہی نہیں ایویڈنس کہ وہ تھا کہ جھوٹ بولا ہے, تھا ہی نہیں ایویڈنس, جنہوں نے دیکھا تھا کہ اس نے کی ہی نہیں ہے. بٹ خیر وہ تو پرٹیکولر کیس ہے, براڈر پوائنٹ. ہاں جی, میں ایک عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آسیہ بی بی کی رہائی تھی اس میں بھی یہ چیزیں کارگر تھی کہ وہ نان مسلم تھی, ٹھیک ہے نا, ان کے خلاف ایویڈنس نہیں آیا. اچھا وہ انہوں نے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مس یوز آف دا لا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کسی نے جھوٹ کسی کے اوپر تھوپ دیا اور اس کے بعد اس کو پھر یہ ہمارے سسٹم کی فلا ہے کہ انہوں نے اس کو پھر یہ. لیکن یہ جو لیک آف ایویڈنس کی آپ یہ بات کریں نا, علماء اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. میں ویسے ہی ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں اس پر آتے ہیں. ابھی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور بہت اچھی بات کی ہے. اگر آپ اور میں اگری کرتے ہیں, اگر اسلامک اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ جی نان مسلم پہ تو اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہمارا لا جو ہے وہ ایک بات آتی ہے مس یوز کی, ایک آتی ہے لا ان اٹ سیلف. اب جس طرح دیکھیں کہ پاکستان کی شاید آپ بینکنگ ریکارڈز اگر اٹھا لیں تو آپ کو شاید 80% پاکستان شیعہ ملے, کیونکہ سب نے لکھا ہے ہم پہ جو رمضان میں زکوٰۃ کٹتی ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی, کیونکہ ایک لا بنا ہوا ہے نا کہ بھئی اگر شیعوں کی نہیں کٹنی چاہیے تو ان کی نہیں کٹے گی. مطلب اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ زکوٰۃ کس کی کٹے کس کی نہ کٹے,
اس پہ بھی لا نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی کس کی کٹنی چاہیے کس کی نہیں کٹنی چاہیے. یہاں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, آپ کے اسلامک ہسٹری میں بلاسفیمی لا نان مسلمس پہ اپلائی ہی نہیں ہوتا, تو یہ تو سب سارے جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں اسلامک ہسٹری کے علاوہ یہ امام ابو حنیفہ کے جو پرسپیکٹو آپ نے بات کی نا, ان کے اس میں تو مذہب میں وہ ان کی جو رائے ہے, لیکن وہ بھی پرٹیکولر کیس, یعنی مطلب کیس ٹو کیس بیسز, اور جج اس کو دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا, یعنی مطلب میں نے اسی لیے اس کا ذکر بھی کیا, یہ کیس ٹو کیس بیسز ہوگا. جنرل پرنسپل یہی ہے کہ نان مسلم پہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد معافی کی گنجائش ہے. تو یہ تو جو ہمارے سارے اسلامک لیڈرز ہیں ان کو چاہیے they should bring the law in accordance with Islam and push the parliament to write کہ جو blasphemy law ہے یہ صرف مسلمانوں پہ اپلائی ہوگا. یہ کیوں نہیں ایڈ کر رہے اس پہ؟ why are they applying it to non-Muslims in the law itself? اچھا, اس میں یہ دیکھیں غیاث بھائی, ایک بات ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے نا. دیکھیں میں اور آپ تو ہیں عام, یعنی we are citizens, ٹھیک ہے نا, and we are debating issues. میں نے آپ کو ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ میں کوئی پوری الیکٹڈ فلور آف دا ہاؤس ہے, سینٹ ہے, اس میں اتنے سارے ممبران ہیں, اتنے بڑے بڑے یعنی مطلب لوگ ہیں, اسکالرز ہیں اس کے اندر, چاہے وہ ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہوں یا چاہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوں, تو ان کو ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا. ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں میری اور آپ کی کیا چیز ہے کہ امن و امان برقرار رہے, ٹھیک ہے نا, اور ایسا ایک ٹالرنٹ معاشرہ رہے جو ہم ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں, اور مطلب یہ اور بھی مسلمان ممالک میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک اچھا معاشرتی نظام ہے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے آئے گا؟ وہ تو یہ سارا دن ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چیز, لیکن پاورز ٹو بی کون ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں تو پھر یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ who is the power to be. اب اس کو ایک معاشرے میں ایک طبقے کو انصاف نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. جب انصاف ہی نہیں مل رہا تو ہم کیسے اپنے پارلیمنٹ کو سے یہ استدعا کریں, اور اسلامک ریلیجیس لیڈرز اگر کہہ بھی دیں فرض کریں تو وہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ دیکھیں 1973 کا آئین بھی جب بنا تھا تو اس میں 1973 کے آئین کا سارا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس میں پروفیسر غفور احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو جماعت اسلامی کے نائب وزیر تھے, اس کی جو کمیٹی تھی. تو یہ بڑے بڑے اسکالرز نے اور بڑے بڑے دماغوں نے بیٹھ کے مل کے اس 1973 کا آئین ترتیب دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ پوری قوم کا اجماع ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اب آج بیٹھ کے اگر ہم کہتے ہیں باہر سے بیٹھ کے کہ نہیں یہ انہوں نے غلط کیا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا. میں اور آپ تو پارلیمنٹ کا قانون مان لیں گے, آپ بلاسفیمی لا ریپیل کر دیں, میں بھی مان لوں گا, آپ بھی مان لیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن کی بات نہیں ہو اس رہی کے لیے جو اس کے لیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا رائے عامہ کو ہموار کرنا, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی رائے عامہ ہموار ہو نا. میں چاہ رہا ہوں صرف آپ جس آئین کا ذکر کر رہے ہیں اس آئین میں شک ہے no law will be made which is not in accordance with Islam, ٹھیک ہے, which is not in accordance with قرآن and حدیث. یہاں پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ قرآن اور حدیث سے پرنسپلز, ٹھیک ہے, آپ اور میں جس طرح آپ نے بات کی وہ نارمل ڈسکشن کریں, ہم نارمل لوگ ہیں, ٹھیک ہے. امام حنیفہ جو ہیں ان کی ایک پہنچ ہے, ان کی ایک ریسرچ ہے, ان سے آپ ان کی رائے اور ہماری رائے ایکول نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. انہوں نے سب پڑھ کے اسلامک پرنسپل ڈرا کیا. تو اگر پارلیمنٹ چلے امپورٹ ڈیوٹی 200 کی جگہ 300 لگاتی ہے سیل فون پہ, یہ اسلام نے نہیں اسپیسیفائی کیا, ان کا حق ہے, وہ بالکل لگا سکتے ہیں, وہ 500 لگا سکتے ہیں, 600 لگا سکتے ہیں. بٹ ایک چیز اسلامک پرنسپل کے خلاف ہے, اس کے برعکس جاتی ہے. یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا لا بنائے جو اسلامک پرنسپل کے اگینسٹ ہو. اچھا شیخ صاحب, اس میں نا میں نے 2-3 دفعہ یہ بتائی, میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے آپ کو صحیح طرح گائیڈ نہ کیا ہو. دیکھیں امام ابو حنیفہ از ون آف دی امامس, ٹھیک ہے نا, ہی از ناٹ دا اونلی امام. میں نے آپ کو امام مالک, امام احمد ابن حنبل, ان سب لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا. اب امام احمد ابن حنبل نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر کے اس پہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب حنبلی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہے. اب امام احمد ابن حنبل کو بھی مسلمان مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو اسکالرشپ کے اندر اختلاف ہے سزا اور جزا کا, ٹھیک ہے نا, یہ تو سزا پہ بات آ رہی ہے نا. امام ابو حنیفہ نے جو رائے قائم کی ہے
وہ اپنے حالات اور اپنے پرسپیکٹیوز اور اس ٹائم کے اوپر جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کے مطابق انہوں نے تو اضطراری فتاوی بھی دیے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی حکمران صرف ظاہری طور پہ بھی وہ کر رہا ہو نا، یعنی مطلب یہ کہ اسلام کو فالو کرو، اور میں نے پبلک مورالٹی کی بات کی ہے، میں آج کل اس پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ پبلک اور پرائیویٹ مورالٹی آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پبلک مورالٹی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، پرائیویٹ میں آپ جو مرضی کریں وہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اٹ از آئی ایم نو ون ٹو مورلی پولیس آن سم ونز پرائیویٹ مورالٹی، بٹ پبلک مورالٹی میں تو ہے، وہ تو ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، وہ تو مطلب یہ کہ ارریلیجیس ان اسلامک سوسائٹیز میں بھی ہوتا ہے. بات یہ کہ جو امام احمد ابن حنبل ہیں انہوں نے ان سے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. اب ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں، وہ یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نہیں نان مسلم کو، انہوں نے فقہ میں اپنے حالات کے مطابق ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جس کو اجتہاد کہتے ہیں، اپنے اس مطلب یہ کہ فی زمانہ عصر اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے وہ اس میں چیزیں ترتیب دی ہیں. اب برٹش نے بھی اگر بلاسفیمی لا انیکٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے بلاسفیمی لا کو انیکٹ کیا تھا. تو بات یہ کہ یہ جو انہوں نے رائے دی تھی وہ قرآن اور حدیث فقہ نہیں ہے، وہ ان کی رائے ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن ہاں اگر اس سے جیسے قانون میں کسی مجرم کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جاتا ہے نا کہ یار اگر کسی مجرم نے کیا تو بینیفٹ، ہاں بھائی ہم اس میں امام ابو حنیفہ کا وہ کوئی عالم، یعنی مطلب یہ کہ شریعہ کورٹ کے اندر وہ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق اس طرح سے ہے، تو اس کیس کے اندر ہم ان کی بھی رائے لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا وکیل وہاں پہ کھڑا ہو جج کے سامنے اور جس کو امام احمد ابن حنبل کے اختلاف کا بھی پتا ہو تو وہ اٹھ کے کہے گا جی دیکھیں امام ابن حنبل کا یہ پرسپیکٹو ہے. بات یہ کہ میری اور آپ کی نا یہ ڈومین نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہماری ڈومین کیا ہے. ہماری ڈومین یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں. دیکھیں اس بات پہ تو میرا خیال ہے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو فاؤنڈیشن اور آئیڈیالوجیکل بیسس تھی وہ بھی یعنی مطلب اسلام ہی ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی وہ دیکھ لیں 90 ٹائمز، یہ پروفیسر خورشید احمد کی ریسرچ ہے جو کیوٹو یونیورسٹی جاپان نے پبلش کی بھی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے 90 ٹائمز یہ بات اپنی پبلک سٹیٹمنٹس کے اندر کی ہے کہ جو اس پاکستان بنانے اور اس کے معرض وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک سیپریٹ قوم ہے اور وہ اپنے اس سیپریٹ قوم کے اندر اپنی جو قرآن اور سنت کی جو بتائے ہوئے راستہ ہے اس کے مطابق وہ اپنا زندگی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ظاہری طور پہ تو کرنا چاہتے ہیں، اندر کے طور پہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میں آپ کو صرف آپ کی یہ تصریح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں تو اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو ٹیک دیم ان ٹینڈم، اور ہمیں ان دونوں کی وہ رائے کے اندر رہتے ہوئے بیسیکلی جرم جو بھی جرم ہے اس کی ختم یعنی مطلب اس کے سدباب کی سبیل کرنی ہے، نہ کہ ہم یہ کریں کہ نہیں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو بس وہ اسلام ہو گیا، یا ہم یہ کہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے تو وہ اسلام. ہاں ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جج ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے، جو پروروگیٹو ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کرے فی زمانہ قانون کے تحت. اگر بلاسفیمی لا پارلیمنٹ ریپیل کر دیتی ہے تو پھر میں اور یہ آپ یہ بات ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ اس کے لیے رائے عامہ ہموار ہونی چاہیے نا. پارلیمنٹ میں جو ممبرز بیٹھے ہیں الیکٹڈ وہ کریں اس کو ریپیل. یعنی میں اور آپ تو سٹیزنز ہیں، ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے. جی آپ کی نالج اس بارے میں میرے سے زیادہ ہوگی، لیکن میں نے تھوڑی بہت اسلامک جورسپروڈنس بھی پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی بہت اسلامک صوفیزم بھی پڑھی ہوئی ہے. اس میں شیخ کمال الدین کے لیکچرز میں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں کلیئر انہوں نے یہ بات کی تھی. اور یہ جو سارے امام ہیں ان کی بھی اس پہ اگریمنٹ ہے کہ آپ مکس اینڈ میچ نہیں کر سکتے. پاکستان میں اگر پرائمریلی اگر لیٹس سے امام مالک نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے کہ اس سسٹم سے چلنا ہے، تو انہوں نے کیونکہ ان کی نالج ہم سے بہت ہی زیادہ ہے تو انہوں نے سوچ کے بنایا ہے کہ اگر میں اس پورے سسٹم میں ادھر ایک چیز اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوں تو دوسری جگہ بھی کنسسٹنٹلی کروں گا تو وہ ایک کلیکٹیو سسٹم بن جائے گا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پرنسپل ہم امام مالک سے لے لیں جو ہمیں پسند ہے، ایک پرنسپل ہم امام حنیفہ سے لے لیں، یہ تو سارے امام کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں پرائمریلی اسکول آف تھاٹ حنفی ہے،
ہم ایز می ایز somebody who is not as well informed, ظاہری بات ہے میرے پاس کچھ 0.001% نالج بھی نہیں ہے جو اماموں کے پاس تھی. میں اپنی وم پر, یہ تو اسلام اور وہ سارے امام اگری کرتے ہیں کہ مجھے جدھر جو قانون پسند آئے وہ میں تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے لے کر, یہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ تو وہ سارے اگری کرتے ہیں, یا میں غلط ہوں؟